پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والا ہوں جو بدکار اور زناکار عورت تھی، لیکن اس عورت کے یہاں 7 بچے پیدا ہوئے اور ساتوں کے ساتھ اللہ کے ولی بن گئے۔ پیارے دوستوں، یہ کیا ماجرا تھا اور ایسا کیسے ہوا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھتے رہیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی۔ اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم بھی لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں ایک سونے کا پلنگ بھی ڈلوا دیا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دنوں رات اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ عبادت گزار نوجوان کسی کام سے بستی سے گزرا اور بدکار عورت اپنے محل کے دروازے کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، اور اس کو دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح یہ نوجوان اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی اور حسن اس کی آنکھوں اور دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح کی سزا دیتا۔ کبھی وہ دنوں رات بھوکا پیاسا رہتا اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش سے جلاتا، مگر اس عورت کا خیال ذہن سے نہ نکلتا تھا۔ پھر وہ تسبیح اور تلاوت میں بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکل سکا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا، جب اس خیال سے میں نکل ہی نہیں پا رہا تو ایک بار اس سے مل لیتا ہوں۔ پیارے دوستوں، وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور اس سے اس کی زنا کی رقم پوچھی۔ اس نوجوان نے کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لیتی ہے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی رقم بتا دی، اور اس کی رقم سننے کے بعد نوجوان اپنے گھر آ گیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی۔ کچھ سامان بیچ کر عورت کی رقم کے برابر اکٹھا کر لی، پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کی پلنگ پر بیٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، تو یہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال سے میں نے نیکیاں اور عبادت کی، میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا خیال اس کے دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا، اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، جا نکل یہاں سے۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی بھی زنا نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے گھر پہ جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا، کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا، وہ تو میرا بڑا بھائی تھا، اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نے نہ تو کوئی بھی گناہ کیا تھا، پھر بھی ڈر کے مارے اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں کتنی بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنا گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا، اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔
پھر اس عورت نے برائی کے کام سے کمائے ہوئے اپنے تمام مال کو لوگوں میں صدقہ کر دیا اور غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی، نیک اور پرہیزگار ہو گئی۔ اس کے دل میں اللہ کا ایسا خوف جاگا کہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا۔ پھر اس کے یہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتوں کے 7 بچے اللہ کی ولی بن گئے۔ تو دوستوں، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو سنا۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔